بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے 12 رکعات نفل، اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ سورۃ القدر رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور جہنم سے آزادی کا ماہ مبارک ہے، تو یہ قرآن آپ کے لیے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ قدر میں ایک عظیم رات کا ذکر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ جو شخص نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ گزار دیا۔ اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ ذیل میں لیلۃ القدر کی فضیلت میں چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص تو جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ شب قدر میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعا تعلیم فرمائی۔ شب قدر کی خاص دعا جو ہر نفل نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ شب قدر کو 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے ایک بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 بار استغفار پڑھے، اس نماز کے پڑھنے والے کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 دفعہ سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ شب قدر کو 4 رکعت نفل 2 سلام سے پھر پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورۃ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس نماز کے پڑھنے والے پر سختی موت آسان ہو جاتی ہے اور رحمت خداوندی سے بعید نہیں کہ عذاب قبر بھی معاف ہو جائے۔ شب قدر کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار پڑھے، بعد سلام کے 70 بار مندرجہ ذیل تسبیح پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ وان کان فر من الزحف۔ اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دے گا۔
انشاءاللہ تعالی شب قدر کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ علم نشرح، ایک بار سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، بعد سلام 27 بار سورہ قدر پڑھے، شب قدر کو 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ 3 بار سورہ قدر اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھے اور بعد سلام سجدے میں سر رکھ کر 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو بھی دنیاوی یا دینی حاجت طلب کرے وہ انشاءاللہ تعالی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگی۔ شب قدر کو سورۃ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے بہت افضل درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کی گئی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔